محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے ظروف کے بارے میں پڑھ لیا، ظروف کا استعمال سیکھ لیا کہ ظروف یہ لازم الاضافت ہوتے ہیں، یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ہمیشہ مضاف کے طور پر واقع ہوتے ہیں، اور ان کا ما بعد مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ مضاف ہوتے ہیں اور ان کا ما بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ جملہ میں کبھی بھی مبتدا کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی، خبر کے طور پر ہی یہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوں گے، اور یہ اپنے ما قبل چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو اس کے ساتھ مل کر ان کے لیے یہ مفعول فیہ واقع ہوتے ہیں، یعنی یہ مفعول فیہ ہوتا ہے اور ان کا ما قبل اسم یا فعل ہے، جو بھی آئے یہ ان کے لیے مفعول فیہ کے طور پر واقع ہوتے ہیں اور پھر جا کر خبر بنتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم نے تفصیل سے پچھلے اسباق میں پڑھ لیے تھے، جیسے انت عند الباب، تو دیکھیے عند الباب میں یہ عند جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ ظرف ہو کر مضاف ہے، اور اس کا ما بعد الباب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اپنے ما قبل اسم یعنی اسم مفعول موجود جو کہ یہاں پر محذوف ہے اس کے لیے یہ مفعول فیہ بن رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ مل کر مبتدا کے لیے خبر بنے گا، مبتدا انت کے لیے خبر بنے گا، انت موجود عند الباب، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ آج ہم انشاءاللہ صفت مشبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت مشبہ سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جو اپنے مصدری معنی کے ساتھ دائمی طور پر متصف ہو، جیسے کریم یعنی کرم والا آدمی، سخی آدمی، تو سخی اس آدمی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سخی ہو، جو ہمیشہ کرم والا ہو، ہمیشہ اس میں کرم کی صفت پائی جاتی ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ صفت مشبہ کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کا استعمال سیکھیں گے، ترکیب سیکھیں گے۔ قریب، بعید، یہ صفت مشبہ ہے۔ قریب کے معنی میں آتا ہے اور بعید دور کے معنی میں آتا ہے۔ انا قریب من النافذۃ، میں کھڑکی کے قریب ہوں، انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور قریب یہ صفت مشبہ ہے، اس کے اندر انا ضمیر جو کہ چھپا ہوا ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ انا ہم نے اس وجہ سے نکال لیا کیونکہ یہ متکلم کی خبر بن رہا ہے۔ جب صفت مشبہ متکلم کی خبر بن رہا ہو تو پھر اس کے اندر متکلم کی ضمیر نکالیں گے اس سے، اور اگر مخاطب کی خبر بن رہا ہو تو پھر مخاطب کی ضمیر نکالیں گے، اور اگر غائب کی خبر بن رہا ہو تو پھر غائب کی ضمیر نکالیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر یہ انا متکلم کی خبر بن رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ متکلم کی ضمیر ہوگی۔ تو قریب یہ صفت مشبہ، اس کے اندر انا ضمیر جو کہ چھپا ہوا ہے یعنی پوشیدہ ہے، وہ اس کا فاعل، من یہ جار ہے اور النافذۃ یہ مجرور ہے۔ تو قریب صفت مشبہ اپنے فاعل یعنی انا اور جار مجرور یعنی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا انا اور قریب من النافذۃ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا قریب من النافذۃ، میں کھڑکی کے قریب ہوں۔
انت بعید من النافذتی، تم کھڑکی سے دور ہو۔ انت یہ مبتدا ہے اور بعید یہ صفت مشبہ ہے۔ اس کے اندر انت ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے انت ضمیر نکال لی کیونکہ اس کا مبتدا جو ہے وہ انت ہے، یعنی مخاطب ہے۔ تو جب یہ مخاطب کی خبر بن رہا ہو تو پھر اس کے اندر سے ہم مخاطب کی ضمیر نکالیں گے، اور اگر یہ متکلم کی خبر بن رہا ہو تو پھر متکلم کی ضمیر نکالیں گے، اور اگر غائب کی خبر بن رہا ہو تو پھر غائب کی ضمیر نکالیں گے۔ تو انت یہ مبتدا ہے اور بعید یہ صفت مشبہ ہے۔ اس کے اندر انت کی ضمیر ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، وہ اس کا فاعل ہے، اور من یہ جار ہے، اور النافذتی یہ مجرور ہے۔ تو بعید صفت مشبہ اپنے فاعل انت اور جار مجرور یعنی متعلق سے مل کر من النافذتی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر انت مبتدا اور خبر بعید من النافذتی مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انت بعید من النافذتی، تم کھڑکی سے دور ہو۔ این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو۔ این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو، اے خالد تم کہاں ہو۔ اس کی بھی بالکل وہی ترکیب ہے جو یا جمیل این انت کی تھی، یعنی این انت یہ جواب ندا ہے اور یا خالد یہ ندا ہے۔ یہ یا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور اس کے اندر ان ضمیر جو کہ چھپا ہوا ہے یعنی پوشیدہ ہے، اس کا فاعل ہے، اور خالدو یہ منادا ہو کر یہاں پر قائم مقام مفعول بہ کے ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول بہ خالد سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، اور این خبر مقدم اور انت مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جواب ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ اس کی بھی بالکل وہی ترکیب ہے جو انا قریب من النافذتی کی تھی۔ انا مبتدا ہے اور قریب من الباب یہ خبر ہے۔ قریب یہ صفت مشبہ ہے، اس کے اندر انا ضمیر ہے جو کہ پوشیدہ ہے، اس کا فاعل ہے، اور من یہ جار ہے اور الباب یہ مجرور ہے۔ تو قریب صفت مشبہ اپنے فاعل انا اور جار مجرور یعنی من الباب سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا انا اور خبر قریب من الباب مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ این زمیلک یا محمود، اے محمود تمہارا دوست کہاں ہے، تیرا دوست کہاں ہے۔ بالکل وہی ترکیب ہے جو این انت یا خالدو کی ترکیب تھی۔ ہوا قریب من الکرسی، وہ کرسی کے قریب ہے۔ ہوا قریب من الکرسی، وہ کرسی کے قریب ہے۔ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے اور قریب من الکرسی یہ خبر ہے۔ قریب یہ صفت مشبہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپا ہوا ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ یہ دیکھیے انا قریب من النافذتی میں قریب چونکہ انا متکلم کی خبر بن رہا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر ہم نے قریب میں انا متکلم کی ضمیر نکالی تھی، اور یہاں پر یعنی ہوا قریب من الکرسی میں چونکہ قریب یہ ہوا غائب کی خبر بن رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ہم غائب کی ضمیر نکالیں گے۔ تو قریب یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور من الکرسی میں یہ من جو ہے یہ جار ہے اور الکرسی یہ مجرور ہے۔ تو قریب صفت مشبہ اپنے فاعل ہوا اور من الکرسی جار مجرور یعنی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا یعنی ہوا اور قریب من الکرسی یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ این زمیلک یا محمود،
اے محمود تیرا دوست کہاں ہے؟ ہوا قریب من الکرسی، وہ کرسی کے قریب ہے۔ این انا، میں کہاں ہوں؟ یہاں پر یہ انا جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور این یہ خبر مقدم ہے۔ مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ انت قریب من النافذۃ، تم کھڑکی کے قریب ہو۔ یہ انت جو ہے یہ یہاں پر مبتدا ہے، اور قریب من النافذۃ یہ خبر ہے۔ قریب یہ صفت مشبہ ہے، اور یہ چونکہ یہاں پر مخاطب کی خبر بن رہا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پر مخاطب کی ضمیر نکالیں گے۔ تو قریب صفت مشبہ، اس کے اندر انت ضمیر چھپا ہوا ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور من یہ جار ہے، اور النافذۃ یہ مجرور ہے۔ تو قریب صفت مشبہ اپنے فاعل انت اور جار مجرور یعنی متعلق من النافذۃ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، انت مبتدا اور قریب من النافذۃ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو این انا یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہے، اور انت قریب من النافذۃ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔